گریٹفل مجھے جوائن کیا ہے ایئر مارشل آصم سلیمان نے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر جب ہم بات کرتے ہیں آپریشن بنیاد المرصوص کی, آج 1 سال گزر گیا جب ہم پاکستان ایئر فورس کا جو کردار ہے جس میں JF-17 بلاک اپ گریڈز کی ہم بات کرتے ہیں, F-16 پلیٹ فارمز, ریئل ٹائم ایئر سرویلنس سسٹمز کی بات کرتے ہیں, یہ ایک مسلسل آپریشنل ریڈینس کو کیا آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس بحران میں صرف ایئر سپریورٹی ہی نہیں بلکہ ایئر ڈینائل پلس ریجنل ایئر کنٹرول ڈاکٹرائن کو مؤثر انداز میں آپریشنلائز کیا ہے؟ جی السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی میں یہ جو ہے نا مارکے حق کو کچھ جملوں میں ڈیفائن کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے نیکسٹ جنریشن ایئر فورس کا سفر شروع کیا 2021 میں, اور پھر دوسرا سٹیج جو تھی وہ اس کے اندر ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز کے اوپر اپنا اسٹرکچر کھڑا کیا, اور فیوچر وار کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے تیار کیا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ بنانے کے لیے ایک ادارہ کھڑا کیا نیسٹیپ کے نام سے, اور اس ساری پوری جو جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس کے کاغذوں کے پیچھے ہمارے چیف مارشل بابر سدھو کا ہاتھ تھا, اور انہوں نے یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کیا. اب اگر ہم آئیں مارکے حق کے اوپر تو جی میں اس کو 2 جملوں میں بتانا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ جی وی ون ہاف دی وار آن دی 7th نائٹ وین وی ڈاؤنڈ 8 ایئر کرافٹ, اور پھر دوسرا جو ہے بنیان المرصوص کا جو ہم نے جوائنٹ آپریشن کیا پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے, اس میں پاکستان ایئر فورس نے 34 اسٹریٹجک ٹارگیٹس کو اٹیک کیا, جس میں سے ان کی تقریباً 16 ایئر فیلڈس تھیں. اس کے اندر ان کے برامس کے وہ ڈمپس تھے, پھر اس کے بعد اس میں ان کے ایمونیشن ڈمپس تھے, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے, پھر ہم نے ان کی S-400 کی 2 بیٹریز کو ٹیک آؤٹ کیا جو کہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا. سو آل ان آل یہ جو جتنا کچھ ہوا یہ اس کی سمری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جی فیوچر وار کہاں جا رہی ہے, تو فیوچر وار جی ہے ٹیکنالوجی کی, اور ٹیکنالوجی کی اور انٹیگریشن کی. اور اس کے لیے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے تیاری کی. ملٹی ڈومین آپریشن کے اندر 6 چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی ایئر کرافٹس اور ان کے جو ہے میونیشنز, لانگ رینج میونیشنز, پھر آتے ہیں آپ کے سائبر آپریشن, پھر آتی ہے آپ کی EW, پھر آتی ہے آپ کی اسپیس, آپ کے UAVs, اور پھر یہ جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں ان کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک مثبت قسم کی اسٹرینتھ بنتی ہے. تو دس از ویئر وی اسٹارٹیڈ آف فرام, اینڈ دس واز دی اسٹوری آف سکسیس آف بنیان المرصوص اور یو کین سے مارکے حق. بالکل صحیح. اچھا اگر ہم کچھ پریسائز جگہوں کی بات کریں, فار انسٹنس اگر پٹھان کوٹ کی بات کروں, میں ادھم پور کی بات کروں, امبالہ کی بات کروں, یہ بڑے حساس بھارتی ایئر بیسز کی قریب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈیپ سٹرائک زونز کی رپورٹ آئیں مبینہ طور پر. رپورٹس کیا آپ اس بات کی آپ سمجھتے ہیں یہ علامت ہے کہ جنوبی ایشیا کا جو جنگی تھیٹر تھا جو روایتی طور پہ بارڈر انگیجمنٹ سے نکل کر باہر نہیں آ رہا تھا, یہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں آپ اور میں تو یہ ایک اسٹریٹجک ڈیپ انسرشن ایئر وارفیئر کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اور اس میں داخل کرنے والا پاکستان ہے؟ جی ایکچولی تو یہ اٹس ڈاکٹرین اینڈ میتھڈالوجی وچ از امپلیمنٹڈ آل اوور دا ورلڈ. لیکن یہ جی جو آپ نے جس طرح کہا کہ جی ایئر بیسز کے اوپر ان کے اٹیک ہوا, دس گوز ٹو دی ایکوریسی آف ویپنس دیٹ وی ہیو دیز ڈیز. اب ہم آپ کے پاس ایکوریسی اتنی آ گئی ہے ویپنس کی کہ آپ کو اس طرح کی جو ہے نا ایک میش قسم کی انگیجمنٹ نہیں کرنی پڑتی اپنے اینیمی کے ٹارگٹس کی. یو ہیو پریسائز ویپنس کو آپ گائیڈ کرتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ لگ جاتے ہیں. اب جس طرح پاکستان ایئر فورس نے جو ہم نے UAVs اور ڈرونز استعمال کیے جو کلر ڈرونز تھے, they all penetrated and successfully and accurately arrived at the targets and they were able to achieve the results. تو یہ تو ایک اب میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ ہماری جو کاوش تھی ٹو بیکم نیکسٹ جنریشن ایئر فورس, ایکچولی وی ہیو پرفارمڈ ایز اے نیکسٹ جنریشن ایئر فورس. ایگزیکٹلی.
رفائلز آف دی ورلڈ کی بہت ہندوستان بات کرتے ہیں, نریندر مودی اس کے اوپر بڑا, ان کو پچھلی دفعہ بھی دکھ تھا کہ رفائل ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. رفائل سمیت بھارتی فضائیہ کے جو ایڈوانس پلیٹ فارم سے متعلق نقصانات کے دعوے, چاہے وہ مختلف نیریٹوز کا حصہ ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ بظاہر پاکستان کی ایئر ڈیفنس کاؤنٹر سٹرائک کیپیبلٹی کو بڑا ہی نمایاں کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح دشمن کی جو ایئر آپریشنل انولبریٹی ہے اس کے تصور کو پہلی دفعہ چیلنج, نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اس پہ بہت سٹرونگ ریورٹ بیک بھی کیا؟ جی, پہلی تو چیز یہ ہے جی کہ نریندر مودی صاحب کو بڑا شوق تھا رفیل کا. رفیل کو لیا ہے 2020 میں. جب 2020 میں آئے تو انڈیا کے پاس ایک کیپیبلٹی آ گئی, فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی, جو کہ ہمارے پاس پہلے تھی F-16 پہ, بٹ چونکہ ان کے جو میسائلز لگے ہوئے تھے میٹی اور رافیل کے اوپر, ان کی رینجز ہمارے جو تھی میسائلز ان سے زیادہ تھی, تو انڈیا کے پاس فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی. اور مسٹر مودی جو تھے وہ ایک یوفوریا میں تھے کہ جی میری ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے, اینڈ ناؤ آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں پاکستانی ایئر فورس کو سبق سکھا سکوں. بٹ یہ دس آل سیڈ اینڈ ڈن اٹ کوڈ ناٹ ٹرانسپائر. اس کو ٹرانسپائر اس لیے نہیں کر سکا کہ پاکستان نے جو ہے خالی میسائلز کے اوپر جو تھا نا وہ ریلائی نہیں کیا. They relied on the other capabilities which the Indians were not aware of, and they were caught by surprise کہ جی یہ ایک دم ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. جب ہم نے ملٹی ڈومین کو میسائلز کے ساتھ اپلائی کیا تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی بن گئی, جس کی وجہ سے دی انڈینز ور ناٹ ایبل ٹو ٹیک دیٹ پریشر, اور ان کے 8 جہاز گر گئے. دیکھیں 8 جہاز گرنا 1 گھنٹے کے اندر کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس میں سے ایک چیز اور بتائیے گا, اگر ہم ڈرونز کی بات کریں, اے آئی اسسٹڈ سرویلنس کی بات کریں, سائبر آپریشنز کی بات کریں, الیکٹرانک جیمنگ کی بات کریں, اور اس کے بعد ان کو سنکرونائزڈ کر کے استعمال نے اس بحران کو ایک مکمل طور پہ, وہ جو انیشلی ہم لوگ بات کر رہے تھے, ایک 3 ڈومین ہائبرڈ وارفیئر تھیٹر میں تبدیل کیا. اس کو آپ پھر کیسے انالائز کرتے ہیں؟ کیا یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی؟ کیونکہ ہندوستان شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان اس طرح ریورٹ بیک کرے گا. جی دیکھیں, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارا سٹیپ 2 تھا وہ ملٹی ڈومین آپریشن کا آرکیٹیکچر کھڑا کرنا تھا. ملٹی ڈومین آرکیٹیکچر کے اندر ہماری سائبر, اسپیس, یو اے ویز, ہماری اسپیس کی فیسلٹیز جو تھیں, ان ساروں کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. جس وقت جنگ ہوئی تو یہ ان پیرلل یہ 2 جنگیں ہو رہی تھیں. ایک جو تھی وہ نان کائنیٹک تھی اور ایک کائنیٹک تھی. کائنیٹک کے اندر تو ہمارے جو تھے J-10 اور PL-15 میزائل استعمال ہو رہے تھے, اور جو اس کے پیرلل چل رہا تھا وہ ہماری سائبر وارفیئر تھی. سائبر وارفیئر کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ جی پاکستان نے ان کے انڈیا کے 70% گریڈ بٹھا دیے, جس کی وجہ سے ان کی بجلی ختم ہو گئی. پھر ان کی جو تھی انٹر کنیکٹیوٹی آرم فورسز کی وہ ختم ہو گئی. انڈین ایئر فورس لاس سم تھنگ لائک 90% آف اٹس کنیکٹیوٹی. تو اور ان کے دیگر جتنی بھی ادارے تھے جو کہ وار مشینری کو سپورٹ کر رہے تھے, ان سب کو بٹھا دیا گیا سائبر کی مدد سے. اور اس کے اندر سائبر کا بھی ہمارا جو سکور تھا وہ 67-0 تھا. پھر آپ دیکھیں ای ڈبلیو کی بات کرتے ہیں تو ای ڈبلیو نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ہوا کے اندر پائلٹس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی سچویشن اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو آپ کا ریڈار کام کرنا چاہیے, آپ کے آپس میں کمیونیکیشن کام کرنا چاہتی ہے. جب ای ڈبلیو نے ان کے اوپر ہلا بولا تو اس پہ ان کے ریڈار کے اندر بھی چیزیں آنی بند ہو گئیں. پھر اس کے بعد ان کو کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا, جس سے ان کی سچویشن اویئرنیس نہیں رہی, اور ان کو ایک قسم کی آبڑ دابڑ بچ گئی, اور they were not knowing کہ what is happening. تو آپ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہماری سیٹلائٹ کیپیبلٹی تھی, they were also integrated and they were able to scuttle some signals at the time which were very very crucial. So آپ یہ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ that brought us victory. اور یہ ایک آسان چیز نہیں ہے, یہ کہنے کی بات ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ اس کے اندر یہ ہے کہ بیکاز آف دس ابیلٹی اینڈ کیپیبلٹی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر جس وقت اٹیک کیا انڈینز نے, اور پاکستان کے ایریا کے اندر انہوں نے بامبس پھینکنے کی کوشش کی اپنے ٹیریٹری میں رہتے ہوئے, تو
تو وہ ایک افینسو ایکٹ تھا، اور افینس جو ہوتا ہے اس کا پروگیٹیو یا اس کا انیشیٹو جو ہوتا ہے وہ اس ایئر فورس کے اوپر ہوتا ہے جو کہ اٹیک کر رہی ہو. ہم ڈیفینسو پہ تھے، ہم نے اور بیکاز آف دیز ابیلٹیز اینڈ آر decision making of our air chief, from defensive we went to offensive. It is not a small decision to make in such a split second moment. اور انہوں نے اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس وقت ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے ہم اس اپنے ڈیفینسو پوسچر کو اوفینسو میں کنورٹ کریں. جب وہ ڈیفینسو پوسچر اوفینسو میں کنورٹ ہوا تو اس صورت میں پھر ہم 8 ان کے جہاز گرانے میں کامیاب ہوئے. سو اٹ واز MDOs and the integration of all these modern high-tech facilities and technology has made the difference, اور یہ ایک ایڈوانٹیج تھا پاکستان ایئر فورس کو ان کے اوپر. بالکل صحیح. آج جب ہم 1 سال کے بعد آپریشن بنیاد المرصوص کو انجوائے کر رہی ہے پورا ملک، پاکستان ایئر فورس جب ہم بات کرتے ہیں، اور اس آپریشن کے اندر ایک لیڈنگ جو پارٹ تھا وہ پاکستان ایئر فورس کا تھا، اور اسی سے ہی ساری چیزیں ٹریگر ڈاؤن ہوئی، اور اسی کی وجہ سے ہندوستان کو بڑا لاؤڈ میسج گیا کہ پاکستان وہ نہیں پاکستان جو ہم سمجھتے تھے. اٹ از اے چینج کنٹری جس نے ہمیں بالکل ناک ڈاؤن کیا ہوا ہے. آج آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 1 سال بعد پاکستان ایئر فورس ورسز انڈین ایئر فورس؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی جنگیں جو ہے نا وہ قومیں جیتتی ہیں، اور قوموں کے ساتھ پھر ان کی جو فوجیں ہوتی ہیں وہ قوم جو ہے وہ فوج کی اسٹرینتھ بنتی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہماری قوم بھی اکٹھی تھی، یکجا تھی. اور پھر آپریشن جو ہوتے ہیں جتنے بھی آرم فورسز کے وہ جوائنٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں. لیکن کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ دوسری سروسز جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کرتی ہیں، جیسے کہ اس کیس کے اندر پاکستان ایئر فورس نے کیا. آپ دیکھیں جی آج ایئر فورس جہاں پہ کھڑی ہے، انڈین ایئر فورس اس سے بہت پیچھے. اس کا ریزن یہ ہے کہ 2035 کی ان کی ایک پالیسی آئی پچھلے سال کے اینڈ کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی ساری جو ہے نا ایئر فورس اینڈ آرم فورسز کو انٹیگریٹ کریں گے. یہ انٹیگریشن تک کی بات تھی. پھر اس سال ان کی ایک نئی جو ڈیفنس پالیسی آئی اور ڈیولپمنٹ پالیسی تھی ان کی فیوچر کے لیے، اینڈ دیٹ واز کہ جی ہم 2047 کے اندر MDOs کی جو ہے نا تشکیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ دی گئی یہ وہی ہیں جو ہم نے 2025 میں پرفارم کر کے دکھائی. بالکل صحیح جی، بالکل ٹھیک. سو دس از ویئر دس از دا گیپ اور دا ڈفرنس. اب آپ اگر گیپ دیکھیں تو یہ کہنے کو تو 20 سال کا گیپ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی انڈین اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے سے 20 سال پیچھے ہوں گے. لیکن ایٹ لیسٹ they are a decade or half a decade behind us, and they will take time to catch up. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنی کاوش ادھر نہیں روکی. ہمارے ایئر چیف نے جس وقت یہ بنیان المرصوص ختم ہوا 10 تاریخ کو، تو 13 تاریخ کو he told everybody to get back onto the drawing board and start to work what is required out of us for future, and how do we look at future and how we can perform even better in future. اور اس کے لیے پھر ہم نے اپنی جتنی یہ جو ہماری کیپیبلٹیز تھیں ان کو امپروو کیا، جس میں ہمارا انشاءاللہ J-35 آئے گا. پھر ہمارا PFX جو اپنا ہمارا جہاز بن رہا ہے وہ بنے گا، وہ بھی 4 سے 5 سال میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. اگر آپ ہماری EW کے دیکھیں تو وہ کیپیبلٹیز بڑھ گئی ہیں، ہماری UAVs کی رینجز بڑھ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری سائبر کیپیبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اگر دیکھیں تو اوور آل پاکستان ہیز میڈ لانگ اسٹرائڈس ایون آفٹر دی مارکے حق. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ عاصم سلیمان صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا.